وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس ایک روزہ اجلاس عام میں مجھ کو اور آپ کو اس نے شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور کچھ ایسے موضوعات جن کا ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں، آج کے حالات میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، ایسے کچھ موضوعات پر اہل علم سے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے سامنے جو عنوان ہے وہ عنوان جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا، عصر حاضر میں رافضیت کی ترویج۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے زمانے میں شیعہ یا رافضیوں کے عقائد کیسے بڑی آسانی سے سنیوں کے درمیان پھیلتے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ عام مسلمانوں کے عقائد میں عقائد کا جو بگاڑ کئی طرح سے آتا ہے، ان میں خاص طور پر رافضی عقائد، شیعوں کے عقائد کو کیسے رواج مل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عنوان سے ہی ہم اور آپ یہ مقصد اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی فکر جب کرتے ہیں تو جن جن حوالوں سے ہم اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک میدان یہ بھی ہے کہ رافضیوں کے جو عقائد ہیں یا شیعہ کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ کہاں ہمارے اور آپ کے عمل، ایمان، ہماری زندگی، ہمارے معمولات زندگی میں کہاں سے دخل انداز ہو رہے ہیں، اس کی طرف سے آگاہی حاصل کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کا تحفظ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ انسان کے اپنے دین کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کے عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ان کو اسلامی شریعت میں ضروریات 5 کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، ان کا مقصد بھی بنیادی طور پر ان 5 بنیادی ضرورتوں کی حفاظت ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کا قانون جو ہوتا ہے، ہر ملک کے قانون میں بنیادی طور پر انہی باتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک عام انسان کا عقیدہ بھی، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت و آبرو بھی، اس کی اپنی عقل بھی محفوظ رہے، اسی کی فکر سب کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ایک عام انسان اس زندگی کے اندر مطمئن پرسکون زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے، اسے تحفظ کا احساس چاہیے، اسے اپنی زندگی میں کچھ بنیادی باتوں کو لے کر سیکیورٹی چاہیے، اسے اپنی چیزوں کو لے کے حفاظت کا یقین ہونا چاہیے۔ یہی یقین آدمی کے اندر اطمینان، سکون، تسلی یہ جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اب جب یہ 5 چیزوں کی حفاظت ایک بنیادی مقصد ہے انسانی زندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اسی کو پیش نظر رکھا گیا، اور دنیا والے بھی گرچہ اللہ کی شریعت کو نہ مانتے ہوں، اپنے طور پر بھی قانون بناتے ہیں، تب بھی وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں
تو پھر میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. لیکن ایک نازک سی بات ہے اور بڑی اہم بات, اور وہ بات کیا ہے؟ اگر ان میں سے دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے, دو چیزوں میں تعارض ہو جائے کہ ایک طرف جان کو خطرہ ہے, دوسری طرف ایمان کو خطرہ ہے, تو پھر آدمی کو کس کی قربانی دینی چاہیے؟ ایک طرف ایمان کو خطرہ ہے, دوسری طرف مال کو خطرہ ہے, آدمی کو کس چیز کی قربانی دینی چاہیے؟ یہاں اسلامی نقطہ نظر اور دنیا کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا ایمان والی نہیں, دنیا کو آخرت پر ایمان نہیں, دنیا کو آخرت میں جواب دہی کا کوئی تصور دنیا کے پاس نہیں. ان کی نظر میں آدمی اپنی جان اور دنیا کے اپنی مصلحتوں کی حفاظت کر لے, چھ وقتی طور پر اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کر لے, دین کو بعد میں رکھے. یہ انسان کا, سماج کا ایک عام تصور ہے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کے معاملے میں ہمارے سامنے دو آپشن ہو کہ ہم دین بچائیں کہ مال بچائیں, دین بچائیں کہ جان بچائیں, اسلامی شریعت اکثر و بیشتر حالات میں ہم اور آپ سے یہی کہتی ہے آپ کا دین و ایمان, آپ کی جان آپ کے مال سے بڑھ کر ہے. اسی لیے ہمیشہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر, اگر یہ بنیادی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہیں سے ہم اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ بھائیو, جب ہم رافضیت کے پھیلنے کی بات کرتے ہیں, جب ہم شیعی عقائد اور نظریات یا افکار کے لوگوں میں پھیلنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائیو, جو دنیا کی سب سے قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرمائی, میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جو میرا اور آپ کا ایمان ہے, میرا اور آپ کا عقیدہ ہے, جو چیز میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرہ بنے, پھر اس چیز کی طرف سے آدمی کو چوکنا ہونا چاہیے, آدمی کو بیداری کا ثبوت دینا چاہیے, آدمی کو اس طرف سے پوری بیداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر, رافضیت کیا ہے اس کی تفصیل میں گئے بنا مختصر الفاظ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. رافضیت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, صحابہ کا زمانہ تھا, حضرت ابو بکر کی خلافت گزری, حضرت عمر کی خلافت گزری, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا نا, وہاں پہ سب سے پہلے کچھ باغیوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی. ان بغاوت کرنے والے لوگوں میں ایک یہودی جو مسلمان بن کر آ گیا تھا, مسلمانوں کے دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مقصد سے مسلمانوں میں داخل ہوا تھا, عبداللہ ابن سبا, جو اصل میں یہودی تھا. اس نے باقاعدہ ایک مشن چلایا, اور وہ مشن کیا تھا؟ مسلمانوں کو بانٹنا اور مسلمانوں کو توڑنا ہے, مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو اختلاف صرف سیاسی ہو, جو اختلاف مفادات کا ہو, وہ کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں عربی زبان میں اس کو سمجھایا, کہا کل العداوت قد ترجى مودته الا عداوت من عاداك في الدين. ہر دشمنی کبھی نہ کبھی دوستی میں بدل سکتی ہے, لیکن جو آدمی دین کی بنیاد پر آپ سے دشمنی کرے نا, تو پھر وہ آپ سے دوستی نہیں کر سکتا. وہ سمجھوتا کر سکتا ہے وقتی, لیکن حقیقی دوستی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن سبا نے اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر اس پر کام کیا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کی جائے, اور فرقہ بندی کی بنیاد سیاست نہ ہو, فرقہ بندی کی بنیاد صرف دنیا کے مفادات نہ ہو, مال و متاع نہ ہو, عہدہ اور منصب نہ ہو, اصل چیز ان کے دین کے اندر ایسا اختلاف پیدا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ اختلاف چلتا رہے. اس نے کیا کیا؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑے سادہ الفاظ میں اس کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ ہر صاحب باطل نے اپنے باطل کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں کے اندر پھیلایا, اس لیے کہ باطل کو باطل کے نام پر, باطل کی پہچان پر لوگوں کو کے سامنے پیش کیا جائے. اکثر لوگ نکار دیں گے, کیوں کوئی جان بوجھ کے گڑھے میں گرنا چاہے گا, کیوں کوئی جان بوجھ کر باطل کے پیچھے جانا چاہے گا, کیوں جان بوجھ کر اپنے آپ کے ایمان اور عقیدے کا نقصان کرنا چاہے گا. اس لیے شیطان نے یہ طریقہ سکھایا, اہل باطل اکثر باطل کو حق کا لباس پہناتے ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کی مثالیں دیتے ہوئے ایک مثال یہ بھی ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اہل بدعت نے رافضیت, جو کہ میں آگے بتاؤں گا کیا شکل بنی اس کی آگے, اسے انہوں نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لباس پہنایا. اب یہاں دو چیزیں ہیں, ایک آل بیت کی محبت ہے جو دین ہے, ایمان ہے, ہمارے ایمان کا بڑا اہم باب ہے. صحابہ سے محبت, آل بیت رسول سے محبت, امت کے علماء سے محبت, تابعین سے محبت, یہ ہمارے دین و ایمان کا بڑا اہم حصہ, یہ حق ہے, یہ لباس ہے.
اور جو باطل ہے وہ کیا ہے؟ رافضیت ہے. اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. کہا اس باطل کو اس نے حق کا لباس پہنا کر پیش کیا. کیسے؟ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس نے آل بیت کی محبت کا نعرہ بلند کیا. ظاہر سی بات ہے یہ حق ہے. ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کی بات سن کر بے اختیار آگے بڑھتا ہے. کیوں نہ محبت کریں؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے بھی جو ایمان والے ہوئے ان سے تو محبت ایک فطری امر ہے نا. انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ نبی کے گھرانے سے محبت کرے گا، نبی کے ساتھیوں سے محبت کرے گا. اس چیز کو ذریعہ بنایا اور اس کو بنانے کے بعد رفتہ رفتہ وہ اس مقام تک لے گیا جو رافضیت کی شکل میں، شیعیت کی شکل میں، اسلام کے مقابلے میں مستقل ایک دین کی شکل اختیار کر گیا. بھائیو، ہم اگر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو بدل کر رافضیت نے نیا دین بنایا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں ایسا بولتے ہیں؟ ہم یہ بتائیں. یہ ہم نہیں، رافضی مانتے ہیں. شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ خود یہ کہتے ہیں. آپ ایک کوٹ صرف سن لیں. خمینی جو ایرانی انقلاب کا محرک، خمینی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، امامت کا عقیدہ. رافضی جو آج کے دور میں اثنا عشری فرقہ ہے، ان کا اصل عقیدہ امامت کا عقیدہ. اور امامت کے عقیدے کو وہ ایمان کا 7واں رکن مانتے ہیں. یعنی ایمان کے جو 6 ارکان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان. یہ جو 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان کے بعد وہ یہ مانتے ہیں، یہ ماننے والا مسلمان. اور اس کے بعد جو امامت کے عقیدے کو مانے گا وہ مومن ہے. اپنے آپ کو مومن، بقیہ آپ سب کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی رافضی آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے لیکن آپ کو مومن کبھی نہیں کہے گا. ان کے نزدیک ایمان کے لیے لازمی شرط ہے عقیدہ امامت کو ماننا. اور یہ عقیدہ امامت پورا کا پورا ایک دین ہے اللہ کے بندو. بظاہر ایک اصول ہے، لیکن اگر آپ رافضیت کی تاریخ پڑھیں گے، ان کے اپنے دین کے افکار و نظریات پڑھیں گے، پتہ چلے گا عقیدہ امامت اصل میں پورے ایک دین کی مستقل بنیاد ہے. ان کے اپنے نظریات کے مطابق خمینی کی عبارت میں نقل کر رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ ان لائمتنا، وہ جن 12 اماموں کو مانتے ہیں، جن میں سے کچھ ائمہ اہل سنت تھے اصل میں، تو ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان 12 اماموں میں سے ہر امام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ کوئی نبی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ بھی ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. ان میں سے بعض حضرات نے یہاں تک صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ نہ خدا کے عقیدے میں متفق ہیں، نہ نبوت کے مفہوم میں متفق ہیں، نہ قرآن کے مسئلے میں متفق ہیں، نہ سنت کے معاملوں میں متفق ہیں. بھائیو، مختصر الفاظ میں میں شیعیت کا تعارف تفصیلی نہیں کرا سکتا کہ وقت میرے پاس کم. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم رافضی خود اصل میں مانتے ہیں ان کا دین ہمارے دین سے جدا ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ سلف صالحین میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتی تھی، ان کو سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتے. آج کا زمانہ نہیں، سلف صالحین کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ میں ہمارے اپنے ایک استاذ تھے، اللہ مغفرت فرمائے. ساری زندگی انہوں نے صحابہ کے فضائل پر خدمت کرتے ہوئے گزاری. بڑی شاندار کتاب اپنے پیچھے چھوڑ کر دنیا سے گئے. انہوں نے کہا میری اپنی ریسرچ کے دوران کم سے کم 80 علماء متقدمین میں سے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے دور اور اس کے بعد کے زمانے کے 80 علماء ایسے ملے جو ان کے عقائد کو کفریہ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں. بھائیو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بات کو سمجھیے. رافضیت جسے کہا جاتا ہے وہ سنت قرآن یا اللہ کے فضل و کرم سے اسلام جسے ہم کہتے ہیں اس سے الگ مستقل عقائد اور نظریات کا معاملہ. اور اسی لیے ہماری اپنی نظر میں شیعہ اور سنی کا مسئلہ سیاسی اختلاف کا مسئلہ نہیں، شیعہ اور سنی کا مسئلہ مصلحتوں اور مفادات کا مسئلہ نہیں، شیعہ اور سنی کا مسئلہ علاقے کے حکمرانوں کی آپسی جنگ کا مسئلہ نہیں. شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہماری نظر میں اصل میں ایمان اور عقیدے کا مسئلہ. اب یہ ہوا کہ یہ جو پورا کا پورا ایک دین تشکیل پایا، اس دین کو ان لوگوں نے شروع میں تبلیغ کا راستہ نہیں اپنایا تھا. آپ کو معلوم ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ماضی قریب تک تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ پچھلے 60 سال پہلے تک تقریباً یہ صورتحال تھے. شیعہ صرف آل بیت کو مظلوم کہتے تھے، اپنے آپ کو آل بیت کے ساتھ شامل کر کے کہتے تھے شیعہ ظالم ہے، اور معاف کیجئے شیعہ مظلوم ہے، اور سنی جو ہے وہ ظالم ہے، اور اپنی مظلومیت پہ رونا دھونا اسی میں ان کی زندگی نکلتی تھی. لیکن کیا ہوا؟ خمینی اس دور میں جب آئے تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا.
ولایت فقیہ کا نظریہ. یہ ولایت فقیہ کے نظریے کا خلاصہ کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ یہ تھا کہ 12ویں امام جن کو وہ مہدی مانتے ہیں، اہل سنت کے مطابق مہدی الگ ہیں، لیکن شیعہ مانتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام مہدی غار میں غائب ہیں اور وہ قرب قیامت نکل کر آئیں گے تو وہ مہدی وہ شیعوں کو پھر سے غالب کریں گے، اہل سنت کے اوپر غالب کریں گے. آل بیت جو 1400 سال میں ظلم ان کے ساتھ ہوتا رہا، اس مظلومیت کا بدلہ لینے کے لیے جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہوں گے. یہ عقیدہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا، خمینی نے یہ نظریہ دیا کہ لوگوں بکھرے ہوئے رہ کر مہدی کا انتظار کرنا، یہ مہدی کے مشن کو ناکام بنانا. مہدی کے مشن کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ کہ مہدی کے نکل کر آنے سے پہلے اس پوری دنیا کے اندر شیعوں کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، آپس میں متحد ہو کر شیعوں کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ شیعوں کو عسکری طاقت، فوجی طاقت اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لینا چاہیے کہ مہدی جب نکل کر آئیں یہ پوری طاقت ان کے ساتھ مل جائے اور مل کر سیدھے اہل سنت سے بدلہ لیں. اور اس بدلے کی داستان جو ان کے ارادے ہیں جو کتابوں میں صاف لکھیں، اور صرف کتابوں میں لکھے نہیں، سوشل میڈیا پہ اگر آپ کی عربی زبان تک پہنچو، سوشل میڈیا پہ عربی زبان میں کھلے الفاظ میں ان کی تبلیغ وہ کرتے ہیں. مہدی جب آئیں گے سارے ظالموں سے بدلہ لیں گے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ابو بکر پہلے ظالم، ابو عمر دوسرے ظالم، نعوذ باللہ، ان کو بھی ان کی قبریں کھود کر نکالیں گے اور نکال کر ان ظالموں سے بھی بدلہ لیں گے، اس لیے کہ اہل بیت پر ظلم کی اصل ابتدا ابو بکر و عمر نے کی. حضرات گرامی قدر، یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے کو انہوں نے اس شکل میں دیا. کہا اس کے لیے ایک فقیہ یعنی عالم کو مہدی کا نائب مان کر اس کی قیادت میں پوری تیاری ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. شیعوں نے آپس میں یہ چیز طے کی اور اس نظریے نے جڑ پکڑا پورے کے پورے شیعی برادری کے اندر، اور اسی کو آج کے دور میں آیت اللہ کہا جاتا ہے. آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنئی، اور پھر ابھی آیت اللہ خامنئی، یہ وہی فقیہ ہے جس کی ولایت پر پوری شیعہ دنیا متفق ہے. بھائیو، آپ ان باتوں کو آج یہاں سن کر صرف تسلیم نہ کریں، ہماری کھلی دعوت ہے، جائیے، تھوڑی محنت کیجیے، آنکھیں کھولیے اور آپ دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا. اب یہاں ایک مسئلہ میں صاف کر دوں بھائیو، کیا ہوا اس کے بعد لوگوں نے سیدھے یہ کیا. اب اس ولی فقیہ جو ولایت کے مرتبے پہ ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو والی ہے یعنی ذمہ دار ہے پوری شیعی برادری کا. سارے دنیا کے شیعہ اسے رہبر اعظم مانتی ہے، اپنا، ساری دنیا مانتی ہے وہ اپنا. اور رہبر اعظم کا مقصد کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے؟ کبھی نہیں. ان کا مسئلہ صاف ہے، وہ رافضیت اور شیعیت کے غلبے کی بات کر رہے ہیں، گرچہ وہ آپ کے سامنے اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اسلام وہ جو رافضی اور شیعی. سنیے بات. اب اس کے بعد باقاعدہ، چونکہ خود ایران ایک سنی ملک تھا، سنی ملک اپنی تاریخ میں ان کی محنتوں کوششوں کے نتیجے میں جو شیعہ ہوا یا شیعوں نے غلبہ حکومت پہ پانے کے بعد سنیوں کو وہاں ایک طرح سے کھدیڑ کر پوری طرح شیعیت کا غلبہ پا لیا. آج آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے عربی میں، اس کو تصدیر الثورہ کہتے ہیں. ریولوشن جو 1970 پر 1979 میں انقلاب ایران کے اندر آیا، اس کو ایکسپورٹ کرنا، یعنی سارے مسلم ممالک کے اندر کوشش کرنا کہ ہر جگہ وہاں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر کے شیعی حکومت قائم کی جائے. اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایرانی حکومت مستقل کام کرتی ہے. یہ جتنی ملیشیات آپ کو ملتے ہیں، یہ جتنے آس پاس کے ممالک کے اندر جو عسکری تنظیمیں ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ سازشوں کا بڑا لمبا سلسلہ ہے. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، رافضیوں نے 1970 پر 9 کے بعد سے شیعیت کو پھیلانا، اسے اپنا مشن بنایا. اور یہ پھیلانا صرف نظریاتی بنیاد پہ نہیں، آئیڈیالوجیکل لیول پر بھی وہ پھیلا رہے ہیں، پولیٹیکل لیول پر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رائے عامہ کو اپنے حق میں موافق بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر انقلاب برپا کیا جائے. آپ اگر دیکھنا چاہیں، خلیج کے ممالک میں سے کتنے ممالک ہیں جہاں پچھلے 30-35 سال میں کتنی مرتبہ تختہ پلٹ کی کوشش کی گئی، اس میں رافضیوں کا کردار کیا ہے آپ دیکھ لیں. پوری سنی دنیا کے اندر ایک طرح سے غلبہ پانے کے لیے وہ پورا جوش لگا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں. بھائیو، یہ جو رافضیت کو پھیلانے کا مشن ہے اور اس پر جو کام ہو رہا ہے، یہ آج کے دور کی بہت بڑی سچائی ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ دوں، ہمیں اچھے سے معلوم ہے یہاں ہم مسلمانوں کے سامنے صرف رافضیت کا خطرہ نہیں، ہمیں اچھے سے معلوم ہے
ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेकर इसराइल भी आगे बढ़ रहा है और उसकी पुष्पराही करने वाले मगरिबी ममालिक, वक्त के सुपर पावर, वो भी आंख बंद करके उनकी तायीद कर रहे हैं। आज हम जो पैगाम आपको देना चाह रहे हैं, शियों की मुखालफत करके इसराइल की गोद में बैठो, ये भी नहीं, और ये भी नहीं कि इसराइल की मुखालफत करने के नाम पे आंख बंद करके ईरान की गोद में जाके बैठ जाओ। अल्लाह के बंदो, हमारा और आपका मसला ये, आंखें दोनों खुली रखो, नुकसान दोनों तरफ से ना उठाओ, अपने दीन और ईमान को बचाओ। असल सरमाया मेरा और आपका दीन और ईमान है। अफसोस इसका है, मौजूदा दौर में जिन रास्तों से राफिदियत हमारे और आपके समाज में फैल रही है, उसमें इन मुसलमानों की सादगी, इन शियों की धोखाबाजी, इन दोनों चीजों ने मिलकर बड़ा नुकसान मुसलमानों का किया है। भाइयों, मैं इस पहलू पे ज्यादा देर जा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे सामने यह है किन रास्तों से और कैसे यह राफिदियत नजरियाती तौर पे हमारे और आपके अंदर फैल रही है, और उसी के साथ सियासी तौर पर किस तरह इसे इस्तेहकाम फराहम किया जा रहा है। राफिदियों के लिए राह कैसे हमवार की जा रही और कैसे दीन और ईमान को खतरा दरपेश है। इस मामले को हम और आप समझ सके, ये बुनियादी मसला। हजरात गिरामी कदर, मेरी बात जरा आज आप ये समझ लेंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप मैदान को बड़ी आसानी से समझेंगे। अब जो बात आपके सामने कहने जा रहा हूं, देखिए तारीख इस बात पे गवाह है, ये जो राफिदी मजहब, शिया मजहब जो वजूद में आया ना, ये अपने वजूद में माजी में भी 4 मराहिल में जाकर अपनी मंजिल को पहुंचा। तारीख में ये जो राफिदियत अपने जन्म से लेके शक्ल तक, मौजूदा वजूद की शक्ल तक जो पहुंची, 4 शक्लों में जाकर ये पहुंचे, और आज के दौर में भी फिर से एक मर्तबा वही पैटर्न, वही अंदाज अपनाया जा रहा है। राफिदियत को फैलाने के लिए वही रवैया, वही अंदाज अपनाया जा रहा है। क्या है 4 मरहले? मैं 4 कलिमात में उसको समेट लेता हूं, फिर उनकी वजाहत करता हूं। पहला मरहला है तहब्बुब, दूसरा मरहला है तशय्युअ, तीसरा मरहला है तवल्लुम या ज़ुल्म, और चौथा मरहला है राफिदियत का। ये क्या है, मैं इसको समझाने के लिए एक एक करके बताता हूं। राफिदियत की इब्तिदा होती है आले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिर्फ आले बैते रसूल से मोहब्बत के इजहार के जरिए। देखो, ईमान और अकीदे की बात हम अहले सुन्नत के पास बहुत दो टोक है, बहुत वाज़ेह। और वो बात क्या है, हम ये मानते हैं नबी की मोहब्बत का लाजिमी तकाजा है कि नबी के सहाबा से मोहब्बत करे। जिसने सहाबा से मोहब्बत न की उसने नबी से कमा हक़हु मोहब्बत नहीं की। हम ये मानते हैं जिसने नबी से मोहब्बत की है वो लाजिमन नबी के खानदान के उन अफराद को, उन नफूस को भी, उनको से भी मोहब्बत करेगा जो नबी के चहीदे, नबी के लाडले थे, नबी अलैहिस्सलाम के अपने घर के लोग थे। उनसे मोहब्बत करना भी नबी के मोहब्बत का बाब है। जो आले बैत से मोहब्बत ना करे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पूरी नहीं कर रहा है। सहाबा और आले बैत दोनों से मोहब्बत हम नबी की मोहब्बत का लाजिमी तकाजा मानते। हम ये मानते हैं कि सहाबा से दुश्मनी करना राफिदियत है, और हम ये मानते हैं आले बैत रसूल से मोहब्बत ना करना या उनसे दुश्मनी करना ये नासिबियत है। ये बात हमारे सामने दो टोक वाज़ेह। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो एक खास पहलू से इसे समझिएगा। आले बैत से मोहब्बत हमारे पास, सहाबा से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सहाबा से मोहब्बत की जाए। ऐसे ही आले बैत रसूल से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आले बैत से मोहब्बत की जाए। हमारा ईमान है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, और अली तुमसे दुश्मनी या नाराजगी वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। अल्लाह के नबी ने यह बात हजरत अली के बारे में कही, यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में भी कही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल अंसार ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन, अंसारियों ईमान वाला ही तुमसे मोहब्बत करेगा, अंसारियों से ईमान वाला ही मोहब्बत करेगा। वला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिक, अंसारियों से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। हमारा ईमान यह है कि दोनों की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और दोनों में से किसी से भी बुग़्ज़ रखना यह निफाक है। यह हमारा ईमान है अल्लाह के बंदो। लेकिन भाइयों, मैंने जिसे राफिदियत का पहला दर्जा कहा है वो ये है कि मोहब्बत के नाम पे सिर्फ आले बैत रसूल से मोहब्बत का चर्चा किया जाए, सिर्फ उन्हीं की मोहब्बत की बात की जाए, सिर्फ वही हदीसें सुनाई जाए जो आले बैत रसूल से मोहब्बत की बात करती हो, सिर्फ वही बातें, यहाँ तक कि गैर शूरी तौर पे लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होने लगे कि आले बैत रसूल से मोहब्बत ही गोया असल है, बकिया मोहब्बतें गोया कोई मोहब्बत नहीं रह गई। ये राफिदियत का पहला दर्जा होता है। क्या होता है ये काम मुसलमान तो दूर, पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते। इसलिए बात तो सच है ना, आले बैत रसूल से मोहब्बत में गलत क्या है, इसमें गलती कहां है?
اس لیے اکثر و بیشتر اس میں پہلے مرحلے میں لوگ اسے نہیں پہچان پاتے. اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جسے ہم تشیع کہتے ہیں. اور تشیع سے مراد نئے زمانے کی اصطلاح کے مطابق نہیں، قدیم دور میں جسے تشیع کہا جاتا تھا وہ ہے اپنے آپ کو شیعت اہل البیت کہنا. بھائی ہم آل بیت والے ہیں. کہنا جو چاہیے وہ یہ، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم آل بیت والے بھی ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ محبت سے ابتدا ہونے کے بعد ذہن میں خود بخود تقسیم وجود میں آنے لگتی ہے. ہم آل بیت والے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں نا، ان میں کی ایک بڑی تعداد اچھی طرح جانتی ہے، نئے زمانے میں اس کو پھیلایا گیا، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. اللہ کے بندے، ہر مسلمان حسینی، ہر مسلمان حسینی، ہر مسلمان ابو بکر والا، ہر مسلمان عمر والا، ہر مسلمان عثمان والا، ہر مسلمان علی والا، ہر مسلمان حسن والا، ہر مسلمان حسین والا، ہر مسلمان فاطمہ والا، ہر مسلمان عائشہ والا ہے. لیکن اسے سب چھوڑ کر ہم حسینی، ہم حسینی، ہم حسینی کا نام لے کر اپنے آپ کو شیعان علی یا شیعت اہل البیت، ہم اہل بیت کے شیعہ، ہم اہل بیت کے گروہ میں ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے جب رافضیت محبت کے اظہار سے آگے بڑھ کے گروہ بندی کی اس خاص شکل میں داخل ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے. اور وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب جب یہ ہو گئی بات تو پھر یہ بات ڈالی جاتی ہے آل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آل بیت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آل بیت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی. براہ راست وہ جو ظلم جو وہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کے بعد امامت اور خلافت کا حق علی کا تھا، اس پہ بات نہیں کرتے. سیدھے مجمل بات، آل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہونا یہ حسین کی سنت ہے، الی غیر ذالک. آپ سمجھتے جائیے مظلومیت کی شکایت کے نام پر لوگوں کے اندر یہ ہمدردی جگانا کہ بھائی تاریخ میں خاندان رسول کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بھائیو، اس کی شکلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے دنوں کو احباب ملے، کہنے لگے کہ ہم نے کبھی کسی اہل حدیث اسٹیج پر آل بیت کے حقوق سناتے ہوئے نہیں دیکھے. میں نے اس سے پوچھا کبھی کیا آپ نے مستقل حضرت ابوبکر، صرف حضرت ابوبکر والا کوئی پروگرام دیکھا؟ صرف حضرت عمر والا کوئی پروگرام دیکھا؟ بھائی دین کے بہت سے میدان ایسے ہیں جن پہ مستقل کبھی بات ہوتی نہیں. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب بھی عموماً تذکرہ آتا ہے تو صحابہ اور آل بیت سب کا تذکرہ آتا ہے؟ وجہ کیا ہے معلوم؟ دیکھو بات سمجھو. ہمارے پاس یہ تفریق ہی نہیں ہے کہ صحابہ ایک طرف آل بیت ایک طرف ہے. یہ تقسیم ہی ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس. ہمارے پاس سب ایک ہیں. اسی لیے نماز میں جب ہم التحیات للہ والصلوات پڑھ کر جب ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مفسرین نے لکھا آل محمد سے مراد یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مراد ہے، یا بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد پوری امت محمدیہ ہے. حضرات گرامی قدر، ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق ایک تفسیر کے مطابق صحابہ باہر ہو سکتے، لیکن دونوں تفسیروں میں آل بیت بہرحال اس میں داخل ہوتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں ہر نماز میں جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں یا کسی بھی وقت میں درود پڑھتے ہیں، ہم صحابہ، آل بیت یا امت محمدیہ کے تمام افراد پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہمارا رشتہ ان سے ایسا ہے. آپ یہ کہتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بندو غلط ہے. آپ اگر سننا چاہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ کا کرنا یہ تھا، ان کے اس اعتراض سے 4 سال پہلے ہی ایک پروگرام خود میرا اپنا تھا، میں نے وہیں کھول کے دکھایا کہ دیکھو تم آج کہہ رہے ہو ایک پروگرام ہم نے خود کیا ہوا. ایسے اہل حدیث علماء میں سے ہر عالم سے پوچھو، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس نے دیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ احساس دلایا جاتا ہے مظلومیت کا. بھئی اہل بیت مظلوم ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ یہ زیادتی وہ ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے، عربی شاعر نے ایک بات کہی ہے، حبک الشیء یعمی ویصم. کسی چیز سے جب تم محبت کرتے ہو نا، محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. اب یہ جو محبت کی بنیاد پڑ گئی ہے اور اس محبت کی بنیاد پہ جب کہا جاتا ہے اہل بیت مظلوم ہے، واقعی معنوں میں آدمی اس مظلومیت کے احساس میں ڈوبنے لگتا ہے. بھائیو، جب اس مرحلے تک آدمی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتا ہے اگر اہل بیت مظلوم ہے پھر ظالم کون ہے؟ پھر ظالم کون ہے؟ خود بخود بات شروع ہوتی ہے حضرت معاویہ سے. حضرت معاویہ سے شروع ہوتی ہے. کوئی خلافت کے نام پہ بات کر کے کرتا ہے، کوئی امامت کے نام پہ کرتا ہے. حضرت معاویہ، عمرو ابن عاص، ذرا ہمت کر کے حضرت عثمان، اور تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو پھر ابو بکر عمر، اور پھر اس کے بعد رافضیت ننگی ہو کر سامنے آتی ہے جس میں تمام صحابہ سے برات، تمام مسلمانوں کے دین سے برات،
صحابہ کے جمع کیے ہوئے قرآن کو غیر معتبر غیر مستند کہنا، یہ سارے عقائد یہیں سے وجود میں آتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے حضرات گرامی قدر؟ رافضیت اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگتی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سوشل میڈیا پہ اگر آج آپ کی نظر ہو، ایک انجینئر ہے اور ایک ہندوستان کے اندر سید ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، پڑوسی ملک کے بہت سارے ایسے ہیں، ان میں سے کوئی محبت کے درجے میں رافضیت کے درجے پہ گیا ہوا، کوئی تشیع کے درجے میں ہم حسینی ہے کہہ کے رافضیت کے درجے پہ گیا، کوئی مظلومیت کی داستان سنانے والا بن کر رافضیت کے درجے میں ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں ان کی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندو۔ شیعہ تو گئے، جو سنی ہیں، ان سنیوں کے اندر سنیوں کی امامت، سنیوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے اہل سنت کا جو متفق علیہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، حتیٰ کہ نام بنام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ان سے آگے بڑھ کر حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا جو متفق علیہ مجمع علیہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف جا کر یہ جو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں نا، یہ ہے رافضیت کی ترویج، یہ ہے رافضیت کو پھیلانے کے راستے، یہ ہے رافضیت کے لیے ہموار کیے جا رہے راستے۔ اللہ کے بندو، افسوس اس کا ہے کوئی حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیکھ کر بدک جا رہا ہے، کوئی آدمی زوردار انداز بیان کو دیکھ کر متاثر ہو جا رہا ہے، کوئی یہ دیکھ کر متاثر ہو جا رہا ہے بتانے والے سید ہیں، پیارے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کو سلف صالحین نے اور ان کے منہج پر چل کر محدثین کرام نے، اہل حدیثوں نے 1400 سالہ تاریخ میں جس طرح انصاف کے ساتھ سمجھایا ہے، اللہ کے بندو اگر وہ پڑھنے لگو تبھی جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ رافضیت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں رافضیت اپنا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور معاف کیجئے گا آج کے دور میں عام سنی مسلمانوں میں، سوشل میڈیا پہ دیکھنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو محبت کے درجے میں رافضیت تک گئے، کوئی تشیع کے درجے تک آل بیت کی مکی گروہ بندی میں داخل ہونے کے نام پہ رافضیت کے راستے پہ گئے۔ میں بہت صاف لفظوں میں بتا دوں، رافضیت آل بیت کا مذہب نہیں ہے، رافضیت آل بیت کا مذہب نہیں۔ اہل بیت کا مذہب وہی ہے جسے سنت کہا جاتا ہے، نبی کی سنت، نبی کا دین، قرآن، سنت، فہم سلف، یہی صحابہ کا دین ہے، یہی اہل بیت کا دین ہے۔ مسئلہ یہ ہے لیبل اہل بیت کا تفسیر یہودیوں والی، اور یہودیوں کے بعد بدعتوں والی، رافضی والی، اور اسے اہل بیت کا لیبل ڈال کر عام مسلمان کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں کچھ اور تفصیلات رکھنا چاہوں، لیکن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس رافضیت کے پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں، یا جس کی وجہ سے رافضیت مسلمانوں کے اندر جڑ پکڑنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا ذرائع ہیں؟ بڑی تیزی سے صرف گنا کر اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے، پرانا دور تھا، رافضیوں کی ہمارے عام نوجوان تک پہنچ نہیں تھی، ان کے دعات اور مبلغین یا ان کے ذاکرین یا ان کے علماء کے کلپس یا بیان عام سنی مسلمان سنتا نہیں تھا۔ اب ایسا ہوا سوشل میڈیا نے سب کی باتیں ایک دوسرے کے لیے اوپن کی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں شیعوں کے جو ذاکرین ہیں، ان کے مبلغین ہیں یا ان کے اپنے علماء کے ویڈیو کلپس ہیں، وہ کتنی آسانی سے زہر گھول کر پلاتے ہیں، سمجھے بنا ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ شیعوں کا ایک بڑا معروف ذاکر ہے آصف علوی نام کا، اس ذاکر نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں ایک بڑا زبردست شبہ اٹھایا، کہا نجران کا عیسائی وفد اللہ کے نبی سے جب مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، ہم مباہلہ کریں گے، اور ہم مباہلہ کر کے حق و باطل کا فیصلہ کریں گے۔ قرآن میں یہ مسئلہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، حدیث میں اس کی وضاحت یہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ حسن و حسین کو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے نفرات کو لیا اور لے کر اللہ کے نبی مباہلے کے لیے پہنچ گئے۔ اور یہ بات صحیح ہے، یہاں تک بات صحیح ہے۔ شبہ کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ دیکھو، وہ کہتا ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ آل بیت میں بیویاں بھی ہیں، آل بیت میں دیگر بیٹیاں بھی ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، تو اللہ کے نبی نے صرف فاطمہ کا انتخاب کیا، 3 بیٹیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے صرف فاطمہ کا انتخاب کیا، بقیہ 3 بیٹیوں کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے، کیوں ایسا کیا؟ عام مسلمان جب سنے گا تو کہے گا بھائی پوائنٹ تو بنتا ہے، اگر نبی کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں سے ہیں
تو اللہ کے نبی نے چاروں کو کیوں اپنے ساتھ نہیں لیا؟ اور اللہ کے نبی نے اگر صرف فاطمہ کو لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں آل بیت آل فاطمہ ہے، یہ بات شاید صحیح لگتی ہے، یہ وہ شبہات ہیں، یہ وہ جو زہر ہے جو گھولا جاتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ اللہ کے بندو سنو، تاریخ جب پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ یہ واقعہ جس سال پیش آیا اس سال سے پہلے یا اسی سال کی ابتدا میں اللہ کے نبی کی بقیہ تینوں بیٹیاں انتقال کر گئی تھی۔ اس وقت صرف حضرت فاطمہ باحیات تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیٹیوں کو لے جانا ایک ہی بچی ہے، نبی ایک ہی بیٹی کو تو لے کر پہنچیں گے۔ اللہ کے بندو ایسے شبہات نے سوشل میڈیا پر شیعہ ذاکرین اور مبلغین کے کلپس نے دنیا کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، شیعہ ذاکرین اور مبلغین کی گفتگو میں جو تقیہ ہوتا ہے اس تقیے کو آپ نہیں پہچان پاتے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو جنگ چلی اس کے پس منظر میں کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ خامنئی نے یہ بیان دیا تھا کہ شیعہ کو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور خامنئی نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ مسلمانوں کے نزدیک جو محترم شخصیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کھلے پلیٹ فارم پر کہیں برا نہیں بولنا چاہیے۔ سارے سنی ماشاءاللہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے بندو کمال تو اس وقت ہوتا نا جب بندہ یہ فتویٰ دیتا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ ان سے گناہ سرزد ہو وہ کافر ہے، تب بولتے کہ تم نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ تم عقیدہ وہی رکھو مصلحت کے نام پہ، اور میں نے کہا نا اپنا مشن پھیلانا ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے ایسے فتوے دو جس سے لوگوں کے درمیان نزدیکی بڑھے۔ ایسے فتوے دے کر لوگوں کو قریب کر لو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی معنوں میں دین اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہے؟ اللہ کے بندو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ شیعہ حضرات کے داعی مبلغ حضرات جو ہیں ان کے پھیلائے گئے یہ جو یوٹیوب کے ذریعے ویڈیوز ہیں یہ رافضیت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرات گرامی قدر جو چیز ہمارے اور آپ کے سامنے رافضیت کے لیے دروازہ کھول رہی ہے وہ بات ہے، دیکھو بہت سارے مناظرات جو ہوتے ہیں نا، مناظرات کی دنیا بہت الگ ہوتی ہے، اور مناظرات کی دنیا میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ ایک سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں ایک حقیقت۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ تعمیر میں وقت لگتا ہے، تخریب بڑی آسان چیز۔ کوئی بھی شبہ اچھال دینا 1 منٹ کا کام ہے، اس شبہ کے ازالے کے لیے کئی بار ایک ہفتہ ایک مہینہ جو ہے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس حقیقت کا شیعہ مناظرین بڑی شدت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا لیکن آپ اگر سوشل میڈیا سے جڑے بہت سارے ایسے شیعہ ہیں جو چیلنج کرتے ہیں مناظرے کے لیے آ جاؤ۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ہم اہل سنت کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو چیلنج کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہوں گے، حق کا حق باطل کا باطل کھل جائے گا، پانی کا پانی ایک دم جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھائیو مناظرات کی دنیا میں بات کبھی بھی با مقصد ہو ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ مناظرات کی دنیا میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ شبہ پھیلانے والا شبہ اچھال دیتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنا جواب مکمل کرنے کی پوری فرصت نہیں دیتا۔ اسی لیے سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، وہ اکثر و بیشتر مناظرے سے جہاں تک ہو سکے بچتے تھے۔ باقی یہ ہے سوال کا جواب ہے وہ اپنے درس میں دیتے ہیں، اپنی گفتگو میں دیتے ہیں۔ مناظرات سے اس لیے اجتناب کرتے تھے، مناظرے میں ایک فریم ایسا بنایا جاتا ہے، شبہ اچھالنے والا اچھال دیتا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ میسر نہیں آتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہمارے اساتذہ نے سنایا۔ عمان ابھی بھی ہے، عمان وہاں کے مفتی ہے خلیلی، عبادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی۔ وہ عبادی خوارج کے فرقے میں سے ایک فرقہ ہے، اور شیخ ابن باز سعودی عرب کے مفتی ہیں۔ احمد خلیلی نے ٹی وی پر مناظرے کی شیخ ابن باز کو دعوت دی تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں کروں گا مناظرہ۔ استاد محترم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، شیخ ابن باز جیسا حافظ حدیث، اس قدر زیادہ گہرے علم کا مالک، متقی انسان آخر مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے جب پوچھا تو شیخ ابن باز نے وجہ یہی بتائی، کہا مناظرہ ہمارے اور ان کے درمیان ہوگا، ہم دونوں آپس میں سمجھنے سمجھانے کی بات کرتے، یعنی ان کے باطل کو واضح کرتے تو بات الگ تھی۔ وہ ٹی وی پہ مناظرہ چاہتے اسی کے لیے ہیں کہ ہمارے ذریعے وہ شبہات جب اچھالیں گے اور جواب دینے میں وقت لگے گا، جواب پورا نہیں ہوگا، عام انسان دھوکے میں آ جائے گا کہ واقعی اس آدمی کی بات میں بھی کچھ وزن ہے۔ حضرات گرامی قدر مناظروں کی زبان میں شیعیت کے لیے ایسی راہ ہموار کی جا رہی ہے، دوسرا ایک اور راستہ۔ حضرات گرامی قدر وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ اور لوں گا اور بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سیاست نے اور اسلام کے سیاسی تفسیر کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں نے اتحاد امت کے نام پر رافضیت کے لیے راہ ہموار کی۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں
جماعت اسلامی ہو یا پھر یہ کہ آج کل پاپولر فرنٹ جیسے تنظیمیں ہیں یا ایسے ہی دیگر تنظیمیں جو خلافت یا مسلمانوں کے سیاسی غلبے کے لیے کوشش کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ ایک جٹ ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شیعہ سنی ساتھ میں مل جائیں گے، ایک طاقت ہوں گے، دشمن کو ہم ہرا لے جائیں گے۔ قسم اللہ کے بندو، نیک نیتی سے ادھر سے اگر کہیں شروعات ہوتی نا، کئی جگہ اہل سنت نے ان کے ساتھ برداشت کے ساتھ کام کیا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ ایسی کسی بھی کوشش کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اہل سنت کے مفاد کے لیے نہیں کیا ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ آج جو یہ بات کہتے ہیں نا، آج بھی کہتے ہیں، ان حالات میں جب جنگ چل رہی ہے تو ایران کے خلاف، شیعہ کے خلاف بات کر کے آپ جو ہے سامنے والے دشمن کو فائدہ پہنچانے، قسم اللہ کی نہیں، اللہ کے بندو، میں نے بہت واضح الفاظ میں کہا، خطرہ ان کا بھی ہے، خطرہ ان کا بھی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دونوں کا سامنا کرنا ہے، یہی سمجھانے کے لیے ساری بات ہو رہی ہے۔ سنو کیا ہوتا ہے، معلوم ہے ہوتا یہ ہے کہ اب سیاسی غلبے کے نام پہ آپس میں متحد ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ میں ایک گواہی صرف نقل کرتا ہوں، یوسف قرضاوی کا نام آپ نے سنا، الاخوان المسلمون، جو اس سیاسی اسلام کی سیاسی تفسیر کے نمائندہ چہروں میں سے، بلکہ اس دور میں امام جن کو لوگوں نے کہا ہے، ان کے یعنی اخوانیوں نے جنہیں اپنا امام کہا ہے، ایسی شخصیت یوسف قرضاوی کی خود انہوں نے ایک بات کھلے الفاظ میں کہی، یہ تاریخ میں لکھی گئی گواہی ہے۔ ایک زمانے تک شیعہ اور سنیوں کے درمیان نزدیکی قربت، آپس میں تعلقات مضبوط کرنے پہ انہوں نے کام کیا، لیکن نتیجہ دیکھنے کے بعد ایک دن انہوں نے کہا سعودی عرب کے علماء ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، سعودی عرب کے علماء ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، جو شیعہ سنی اتحاد کی اس دعوت پر لبیک کہنے سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے تو یہی دیکھا اتنے سال کی محنت کے بعد کہ شیعہ تو کبھی سنیوں سے قریب نہیں آئے، البتہ سنیوں کو لے جا کر شیعہ ضرور بنایا گیا۔ یوسف قرضاوی کی گواہی ہے، اور اگر آپ جا کے عربی زبان جانتے ہیں، ڈھونڈ کر دیکھیے، اخبارات نے سرخیوں میں چھاپا یوسف قرضاوی کا یہ بیان۔ بھائیو، سیاسی طور پر ہمارے مسائل ہیں، مغربی طاقتیں استعمار مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہی، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن آج ایک دعوت یہ بھی دیتا ہوں، پچھلے اگر 2 دہائی 3 دہائی میں اگر اسرائیل نے، امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے تو یقیناً کیا ہے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی یا کوئی لگاؤ کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھو شیعہ نے یا ایران نے یا ان کے ملیشیا نے سنیوں کا کتنا قتل عام کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو تاریخ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف جذباتی نعرے کے نام پہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ، دشمن سے لڑیں گے، آنکھ بند کر چلے جائیں گے، کوئی آپ کو بیوقوف بنائے آپ بیوقوف بنیں گے۔ اللہ کے بندو ایسے نہیں، اپنے مصالح کی حفاظت کرو لیکن اپنے طریقے پہ چل کر کرو۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بعض وہ لوگ جو اہل سنت ہیں، اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سنی ہو کر شیعوں کی بات کرتے ہیں، اور ان میں جیسے میں نے نام لیا ایک انجینئر، ایک سید، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ متحرک، ورنہ سوشل میڈیا پہ چھوٹے بڑے 20 ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو سنی لیکن شیعوں کی زبان بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیعیت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ بھائیو، انجام کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ یہود و نصارہ سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان شیعوں کی، ان رافضیوں کے غلط عقائد سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بھائیو، یاد رکھو، سیاسی طور پر یہ گٹھ جوڑ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ضرور ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، اگر بیداری کا ثبوت نہیں دیا گیا، سنیوں کی ایک بڑی تعداد شیعہ ضرور بن کر رہے گی اگر احتیاط نہیں برتی گئی۔ اور اگر آپ کو اس کا یقین نہیں، صرف یہ حقیقت دیکھ لو، ایران ہمیشہ سے شیعہ نہیں تھا، یہی کسی قسم کی غفلتوں کا، لاپرواہیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ شیعہ ہے۔ اب جانتے ہیں صدام کے زمانے میں عراق پہ سنیوں کا مسئلہ غلبہ تھا اور ایران سے جنگ بھی ہوئی، لیکن امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے ایران نے ایسا کام کیا کہ سنیوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے آج عراق میں شیعوں کی حکومت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ دشمن ہے؟ پھر عراق میں یہ دشمنی کہاں گئی تھی؟ سنیوں کو گرا کر شیعوں کی حکومت لانے میں ایرانی حکومت نے امریکہ کے ساتھ کتنا کام کیا تھا؟ حضرات گرامی قدر، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات بتانی ضروری تھی کہ رافضیت کی ترویج اور اشاعت کے نام پر یہ جو کام ہو رہا ہے، امت کے مصالح بھی مقدم ہے لیکن دین و ایمان کی حفاظت ان سب پر مقدم ہے۔ آنکھیں کھلی رکھو، دل و دماغ کھلا رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو، دین و ایمان کی حفاظت کرو، نئی نسل کی حفاظت کرو، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ موجودہ دور میں
جنگ کے حالات میں ہمدردی کی لہر، مظلومیت کی لہر کے نام پہ جس طرح ایران کی یا شیعوں کی موافقت کی بات لوگ کر رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کے بندوں سمجھنا پڑے گا۔ یہ اس ہمدردی میں مسئلہ ہمدردی تک نہیں رکے گا، رفتہ رفتہ ان کے ایمان اور عقیدے کو بھی قبول کرنے تک جائے گا۔ اسی خطرے سے چوکنا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں نے 2-4 منٹ 5 منٹ زیادہ لیے، لیکن آخری ایک جملہ کہہ دوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں پھر بھی یہ وقت ہونے کے بعد بھی تو کہی جا سکتی تھی۔ ہاں آپ کو معلوم ہے اس وقت صرف ایران کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو رہی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں 56 بہنوں کا ایک بھائی صرف مرد کھڑا ہے، باقی سب نامرد ہیں۔ یہ جذباتی نوجوانوں کے لیے اتنا خطرناک دعویٰ ہے۔ اب اس کے بعد سارے کے سارے آیت اللہ جو شیعوں کا آیت اللہ ہے اسے اپنا رہنما بنا کر اسے شہید کرنے پہ تلے ہیں۔ اس سے بڑے خطرے کی گھنٹی آپ کے لیے کیا ہو سکتی؟ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رافضیت کا یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس سے بچ کر دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اندازہ ہے 5-7 منٹ شاید زیادہ لے لیے، لیکن مجھے معاف کریں، خلاف عادت بھی ہے، لیکن یہ بات مکمل کرنی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔